تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو ریپلیس کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے نیک اعمال سے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ہی بار بار معاف کرنے والا ہے، غفور بار بار معاف کرنے والا، چھپانے والا، شر کو ریموو کرنے والا، اور بہت زیادہ رحیم ہے، اسپیشلی بلیورز کے لیے۔ اوبویسلی ہی از ویری ویری مرسیفل۔ اور یہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، حدیث قدسی ہے، جامع ترمذی میں ہے اور اس کا درجہ حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں، او سن آف ایڈم، اے ابن آدم، so long as you call upon me and place your hope upon me, I will forgive you for what you have done and I will not mind۔ جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور اپنی امید میرے میں رکھو گے، میں تمہیں معاف کرتا جاؤں گا جو بھی تم نے کیا ہے، and I will not mind۔ اے ابن آدم، if your sins were to reach the clouds of the sky and then you were to seek my forgiveness, I would forgive you۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو لیں، یعنی یہ جو سپیس ہے ارتھ اور آسمان کے درمیان اتنے گناہ ہوں کہ یہ سپیس بھر جائے تیرے گناہوں سے، اور تو مجھ سے توبہ کرے، تو میرے حضور حاضر ہو اور تو مجھ سے توبہ کرے، I would forgive you، میں تجھے معاف کروں گا۔ یا ابن آدم، if you were to come to me with sins nearly as great as the earth، اگر تو میرے پاس آئے اور تیرے گناہ زمین جتنے ہیں، یعنی اتنی تعداد ہے ان کی، and then you were to meet me not associating anything with me، اور اگر تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، تو توحید پر ہی ہو، I would bring you forgiveness nearly as great as it is۔ سبحان اللہ، تو میری مغفرت اتنی ہی بڑی ہوگی جتنے تیرے گناہ ہیں، یعنی Allah's forgiveness is greater than our sin۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تین جو میں نے آپ کو دو آیات سنائی اور ایک حدیث سنائی، یہ کمال کا ریسیٹ پوائنٹ ہے، یہ کمال کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم رمضان میں انٹر ہو، کیونکہ رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ہو کہ ہم اللہ سے معافی مانگ کے انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم ایک پلان کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم امید کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، اور ہم میں محبت قائم ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی، کہ جب ہم اللہ سے یہ عنایات کا سہارا لے کے معافی مانگیں گے تو ہم میں اللہ تعالیٰ کا لو بلڈ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیٹ از دی فرسٹ تھنگ انشاءاللہ، کہ ان سے ہم امید لیں اور رمضان میں انٹر ہوں۔ سیکنڈ چیز جو میں بہت امپورٹنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو گیو یور بیسٹ ان رمضان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیسٹ دیں اس منتھ آف رمضان میں اور اپنے بیسٹ پوٹینشیل کو باہر لائیں، تو اس کے کانفیڈنس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، سائیکولوجیکل ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ سب یاد کریں اپنا بیسٹ رمضان، کوئی تو ہوگا ریلیٹیولی بیسٹ رمضان، تمام جتنے ابھی تک آپ نے رمضان گزارے ہیں اپنی زندگی میں، اس میں بیسٹ رمضان کون سا ہے؟ جیسے مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے مے بی 2022 کا رمضان ذہن میں آئے گا، مے بی مجھے 2017 کا رمضان ذہن میں آئے گا، بیکاز آف ویریس ریزن۔ ہر انسان کی ریزنز ہوتی ہیں کہ مے بی اس میں نے کوئی بیڈ ہیبٹ پہ کنٹرول کیا پورے رمضان میں، مے بی اس میں نے اپنی بات نہیں کر رہا لیکن کسی کی بات کرو، مے بی اس رمضان میں آپ نے، اگر آپ اسموکر ہیں، آپ نے اسموکنگ چھوڑی پورا 1 مہینہ، مے بی اس رمضان میں آپ نے قرآن سب سے زیادہ پڑھا، مے بی اس رمضان میں آپ نے پورا مہینہ نیٹ فلکس نہیں دیکھا، اس رمضان میں پورا مہینہ آپ نے کوئی مووی نہیں دیکھی فحش قسم کی، یا اس رمضان میں آپ نے اپنی نظروں کو کنٹرول کیا، یا اور اس رمضان میں along with controlling your gaze آپ نے قرآن بھی بہت پڑھا، آپ نے تراویح بھی ریگولر پڑھی، اور آپ نے بڑا روحانی فیل کیا اس رمضان میں، اور آپ کی 10 راتیں لاسٹ وہ بھی بہت اچھی گئیں۔ تو اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں، not just in terms of عبادہ but in terms of leaving some bad habit، in terms of کہ آپ نے اپنے بیہیویئر کو بڑا امپروو کیا ہو، کوئی اپنی عادت چھوڑی ہو، کوئی ایڈکشن چھوڑی ہو، کیونکہ رمضان بیہیویئرل مینجمنٹ کا بھی نام ہے۔ تو اس رمضان کو ذہن میں لاتے ہوئے یہ کانفیڈنس پکڑیں کہ وہ بیسٹ رمضان جو تھا اس نے آپ کا ایک ہڈن پوٹینشیل ایکسپوز کیا ہے، اور وہ ہڈن پوٹینشیل یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بری عادت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے گناہوں کو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ بیہیویئر مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ نے 1 مہینہ کیا، جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان نے 1 مہینہ سگریٹ چھوڑا ہے، تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ وہ سگریٹ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر وہ 1 مہینہ کنٹرول کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ ساری عمر بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔
یہ پراپر سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے. اسی طرح ایک انسان اس نے اگر 1 مہینہ جو ہے وہ گند بلا نہیں دیکھا, ٹائم ویسٹ نہیں کیا, تو کیا وہ ساری عمر ایسے نہیں گزار سکتا؟ اور کیا وہ ساری عمر دین کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے, اس کے اندر پوٹینشیل. اس طرح ایک انسان اس نے اپنا کوئی گناہ چھوڑ دیا اور وہ گناہ نہیں کیا سارے رمضان, اس کا مطلب وہ کنٹرول کر سکتا ہے, وہ ایڈکشن نہیں ہے. شیطان آپ کو فیل کراتا ہے تو ایڈکٹ ہے, ایڈکشن ہے. لیکن ایک انسان اگر رمضان میں چھوڑ سکتا ہے, چلے ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے 2-3 سال کے رمضان میں آپ سے نہ چھوٹا ہو کوئی اپنا گناہ, اللہ نہ کرے, لیکن کوئی تو ایسا رمضان ہوگا پاسٹ میں جس میں آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے وہ چیز چھوڑنے کا. تو اس سے بھی آپ کو بہت انشاءاللہ کانفیڈنس آئے گا کہ یس آئی کین ڈو اٹ. اور اس کانفیڈنس کے ساتھ اس رمضان میں بھی انٹر ہو کہ نہیں, اس رمضان میں بھی میں نے اپنے بیہیویئر کو بھی اچھا کرنا ہے, میں نے پیشنٹ بھی رہنا ہے, میں نے اپنے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے, تو رمضان میں تو اسپیشل سخاوت ہو جاتی تھی ان کی, اللہ اکبر. تو آپ اپنی سخاوت کو باہر لائیں, اور سخاوت جو ہے وہ صرف پیسے میں نہیں ہے, سخاوت جو ہے وہ بیہیویئر میں بھی ہے. آپ کو باقاعدہ میں بتاؤں اپنے گھروں میں یہ کمپٹیشن رکھنا چاہیے بطور قوام. میں مردوں سے بات کر رہا ہوں یا مدرس, کہ آپ اپنے بچوں میں کمپٹیشن رکھیں کہ اوکے اس رمضان میں جس کا اسکرین ٹائم سب سے کم ہوگا اس کو ہم انعام دیں گے اینڈ میں, ٹھیک ہے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. اسی طرح اس رمضان میں جو سب سے زیادہ صبر دکھائے گا اس کو ہم انعام دیں گے, یا اس رمضان میں سب سے زیادہ زبان پہ قابو رکھے گا اس کو ہم انعام دیں گے, یا اس رمضان میں سب سے زیادہ ہیلدی کھائے گا اس کو ہم انعام دیں گے. اس سے ایکسائٹمنٹ بلڈ ہوتی ہے گھروں میں, اور اٹ شوز کہ آپ ایک پلان کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں, رائٹ. تو یہ پلان اور یہ چیزیں ہمیں بنانی پڑیں گی, کیونکہ چینج آلویز اسٹارٹس ود اے پلان. اور اس پلان کے 2 جو میں نے آپ کو چیزیں دی سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, نمبر 1 یہ کہ بہت امید کے ساتھ انٹر ہو. یہ جو 2 آیات اور 1 حدیث میں نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے, تاکہ آپ ہوپ کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں. دوسرا کہ آپ اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں, اور اس رمضان نے ضرور آپ کا کوئی ہڈن پوٹینشیل آپ کے سامنے ایکسپوز کیا ہے. اس ہڈن پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے کانفیڈنس پکڑیں کہ آئی کین ڈو اٹ. اور انشاءاللہ اگر آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے, اور آپ باپ ہیں یا ماں ہیں, تو پھر تو آپ پہ اور ذمہ داری ہے اس پوٹینشیل کو یاد کرنے کی, تاکہ وہ آپ اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کریں, اور پورے گھر میں وہ انرجی, وہ ماحول, اور وہ چینج کی ایک تڑپ, اور باقاعدہ ایک ایکسائٹمنٹ چینج کے حوالے سے وہ لے کر آئیں انشاءاللہ. یہ 2 چیزیں شروع میں ہم کریں بیفور رمضان, پری رمضان, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سیکنڈلی آئی وڈ لائک ٹو ڈسکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ کیسی تھی, ان کا روزہ کیسا تھا. اس حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاسٹنگ تھی, اٹ واز ڈسپلنڈ, سمپل اینڈ پرپسفل. ڈسپلن اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین ہوتی تھی دیٹ واز پلانڈ. سمپل اس حوالے سے کہ افطار واز ویری سمپل, کھانا واز ویری سمپل. اور پرپسفل آبویسلی اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے اس مہینے کی برکات کا, اس مہینے میں جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے, اس مہینے میں جو روحانیت ہوتی ہے, اس مہینے میں جو اللہ نے آفر لگائی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے, اور اس کو بہت پرپسفل بناتے تھے. تو یہیں سے ہمارے 3 گولز جو ہے وہ ڈیفائن ہو جاتے ہیں. نمبر 1, ہمیں اپنے آپ کو شیپ میں لانا ہے, ڈسپلن میں لانا ہے رمضان کے مہینے میں. اور ڈسپلن میں لانے سے مراد ہے کہ ہمیں کانشیس ہونا ہے اس کے بارے میں کہ ہم کوئی رول بنائیں کہ ہم کم از کم یہ 30 دن پریکٹس کریں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی, اس چیز سے تھوڑا دور رہنے کی, سوشل میڈیا سے کچھ دور رہنے کی. پریکٹس تو کریں نا. اور میں کوئی بڑے گولز نہیں دیتا, چلیں آپ کو رول آف 20 ایک چھوٹا گول ہے. ہم 3 ایسے سلاٹس ڈیسائیڈ کر لیں جس میں ہم 20 منٹ کا رول لگائیں گے کہ 20 منٹ ہم موبائل یوز نہیں کریں گے, دا رول آف 20. فار ایگزامپل, ایک میری سجیشن ہے کہ سحری سے 20 منٹ پہلے. اچھا, اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں سحری میں اٹھنا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. تو جس کھانے میں برکت ہے
وہ کھانا ہماری باڈی کے لیے اچھا ہے، ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، ہمارے آرگنز کے لیے اچھا ہے، ہمارے دماغ کے لیے اچھا ہے، اور اس سے ہمارا دن اچھا گزرے گا۔ بہت سے لوگ رات 12 بجے سحری کر لیتے ہیں اور بس اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر فجر بھی نہیں پڑھتے۔ دیٹ از دا ورسٹ فاسٹنگ۔ تو اوبیسلی اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کیا کرتے تھے، یاد رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت خیر پہ ہوگی جب تک وہ سحری لیٹ کرے اور افطار جلدی کرے، افطار کرنے میں جلدی کرے، صحیح حدیث ہے۔ تو سحری ان کی ریئل تھی، نیوٹریشیس تھی، اور انہوں نے ایمفسائز کیا سحری کرنے کو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ تو یس، ایک سلاٹ میں عرض کر رہا تھا، سحری سے پہلے 20 منٹ پہلے ہم یہ ایم کر لیں کہ ہم نے موبائل نہیں دیکھنا 20 منٹ، اور سحری کریں۔ اس کے بعد ایک اور سلاٹ پوسٹ فجر، فجر کے فوراً بعد آپ 20 منٹ موبائل نہ یوز کریں، 20 منٹ رول، اور اس میں قرآن پڑھیں، اس میں کوئی تفسیر پڑھ لیں، کچھ کتاب پڑھ لیں۔ قرآن از بیسٹ، قرآن کے ساتھ یہ اٹیچ ہیں تو بہتر ہے۔ اور اسی طرح پھر پری افطار 20 منٹ موبائل یوز نہیں کرنا، ایز اے فیملی بیٹھنا ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے فیملی کے ساتھ اکٹھا بیٹھنا۔ اس میں دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس میں فیملی کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ہارٹ ٹو ہارٹ بات فیملی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، بچوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کوئی اچھی بات کی جا سکتی ہے کہ میری طرف سے غلطی ہوئی، آپ سب مجھے معاف فرمانا، اور میرے سے میں نے سب کو معاف کیا، تو آئے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، سم تھنگ لائک دس، جس میں بڑی زبردست گفتگو بھی ہو اور ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہو۔ میں بھی وہ کی جا سکتی ہے، اذکار اکٹھے بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں، قرآن اکٹھے بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ یقین کریں یہ کمال کا مومنٹ ہے کہ فیملی اکٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھی۔ تو میں نے آپ کو یہ 3 سلاٹس دیے، ایک سحری سے 20 منٹ پہلے نو موبائل، ایک جو ہے وہ فجر کے فوراً بعد نو موبائل 20 منٹ، اور ایک افطار سے 20 منٹ پہلے نو موبائل۔ صرف 20 منٹ کا رول ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ڈسپلن آئے گا ہماری لائف میں۔ اور سمپل دیکھیے، افطار کو سمپل رکھیے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نور نالج کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔